اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. صحیح صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری بات سبتی میں چل رہی تھی علامات اسم فعل اور حرف کی. ہم نے بیان کیا فعل کی علامتیں، حرف کی علامتیں، تو اسم کی علامتیں گنائی، پھر فعل کی اور حرف کے بارے میں بتایا کہ حرف جس میں فعل اور اسم کو چھوڑ کر بچتا ہے سواہما الحرف، اس کے علاوہ حرف ہوتا ہے. حرف کے بارے میں بتایا حرف دو طرح کا ہوتا ہے، مختص اور مشترک. مختص یعنی جو مخصوص ہوتا ہے، مشترک جو مشترک ہے، اس میں اسم پہ بھی آتا، اس پہ حرف اس پہ بھی آتا ہے، کس پہ؟ فعل پر بھی آتا ہے اور اسم پر بھی آتا ہے. جیسے حل ہے، فعل پہ بھی آتا ہے اور اسم پہ بھی آتا ہے. لیکن جو مختص ہے وہ بھی دو طرح کا، یا تو کچھ حروف وہ ہیں جو اسم سے مخصوص ہیں جیسے فی، کچھ وہ ہیں جو افعال سے مخصوص ہیں جیسے لم وغیرہ. آج بحث یہاں سے تھی والفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام. فعل منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے تین قسموں میں، مضارع و ماض و امر، یا مضارع و ماض و امر. ٹھیک ہے، ماضی مضارع ماضی امر. پھر کہہ رہے ہیں ذکر المصنف علاماتها، مصنف نے ذکر کیا مقدمن المضارع والماضی علی الامر، ان کی علامتوں کو ذکر کیا، مضارع اور ماضی کو مقدم کر کے کس کے اوپر؟ امر کے اوپر. یعنی مضارع اور ماضی کی علامتوں کو مقدم پہلے گنایا امر سے. کیوں؟ للاتفاق علی اعراب الاول، اس لیے کہ پہلے کے یعنی مضارع کے معرب ہونے میں اتفاق ہے، وہ بناء الثانی، اور دوسرے یعنی ماضی کے مبنی ہونے میں اتفاق ہے. والاختلاف فی الثالث، تیسرے میں اختلاف ہے کہ معرب ہے یا مبنی. لہذا انہیں پھر ایک میں معرب ہونے میں اتفاق، ایک میں مبنی ہونے میں اتفاق. تو پھر ماضی مضارع کو امر پہ مقدم کر دیا، سمجھ میں آ رہا ہے کیوں کر دیا. لیکن پھر جو علامتیں جو گنائی ہیں مضارع کو پہلے گنائی ہے ماضی کی بعد میں، تو ایسا کیوں؟ مقدم المضارع، مضارع کو انہوں نے مقدم کیا لشرف ہی، اس کے شرف ہونے کی وجہ سے، بالاعراب، اعراب کے ذریعے سے اسے شرف حاصل ہے. اعراب کے، کیونکہ اصل کیا ہے کلمات میں؟ یاد ہے والاصل فی المعرب، آگے بھی آئے گا شاید. اصل یہ ہے کہ معرب، اصل معرب ہونا ہے نا. اسم میں اصل یہ ہے کہ اسم میں اصل معرب ہونا ہے، فعل میں اصل مبنی ہونا ہے. لیکن اعراب مین ہے نا، کیونکہ علم نحو ہم اعراب کی وجہ سے پڑھتے ہیں نا. اعراب یعنی زبر زیر پیش والا اعراب نہیں، اعراب مطلب اس کی حیثیت فاعل ہے، مفعول ہے، جدا کرنے کے لیے تو پڑھتے ہیں. لہٰذا معرب ہونا یہ شرف رکھتا ہے. فقال، اب گنانی شروع کی علامتیں. فعل مضارع یلی لم، کیا ہے جملہ؟ فعل مضارع یا فعل مضارع یلی لم، یہاں رکنا ہے. کبھی آپ پڑھو یلی لم کا یشم، وہ کا یشم مثال ہے، جیسے کا یعنی جیسے یشم. فعل مضارع یلی لم، فعل مضارع وہ ہے کہ جو یلی لم کے بعد آتا ہے. یلی ولا یلی ہے نا، ولایت اسی سے تو ہے. فعل مضارع یلی لم، فعل مضارع وہ ہے کہ جو لم کے بعد آتا ہے. یا یہ کہہ لیجیے فعل مضارع جس پہ لم داخل ہو سکتا ہے. کا یشم، جیسے یشم، تو آپ کہیں گے یشم مجزوم کیسے ہو گیا؟ لم یشم ہونا چاہیے تھا. ہاں وہی ہے اس کا مطلب. اے فعل مضارع یلی لم کا یشم، اے یقع بعد لم، اے واقع ہو، یعنی اے تفسیریہ ہے، واقع ہوتا ہے فعل مضارع لم کے بعد. فإنه يقال فی، اس میں یہ کہا جاتا ہے لم یشم. ٹھیک ہے، آ گئی، یہ مضارع تھا. وماضی الافعال بالتاء، تم فعل مضارع کی علامت کیا ہوئی؟ بھائی فعل کی تین قسمیں بنائی، مضارع ماضی امر. مضارع کو پہلے گنایا کیونکہ معرب ہونے کی وجہ سے شرف حاصل ہے. اس کی علامت کیا ہے فعل مضارع کی؟ اس کی فعل مضارع کی علامت کیا ہے؟ لم داخل ہوتا ہے اس پہ. پھر اس کے بعد ماضی کی گنائیں گے، پھر امر کی. وماضی الافعال بالتاء مز، مز کا ایسے ہے
تمیز سے ہے یہ، فعل امر حاضر ہے یہ۔ ماضی افعال کو یعنی فعل ماضی کو تا کے ذریعے سے تمیز دو، تا کے ذریعے سے تمیز دو۔ وسم بن نون فعل الامر، اور نون کے ساتھ امر نام دو۔ اگر نون اور آ رہا ہو فعل میں نون تاکید تو اسے فعل ان امر فہم، خالی یہ نہیں کہ نون آئے نون تاکید آئے وہ تو مضارع میں بھی آ جاتا ہے، ساتھ میں معنی امر بھی سمجھے جائیں۔ تو دو شرطیں ہیں فعل امر کی علامتیں ہیں، کیا؟ فعل نون تاکید کو قبول کرتا اور معنی امر بھی ہوں، ورنہ اگر نون امر کے معنی تو ہیں نون تاکید کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ اسے کیا کہیں گے؟ اسم فعل امر، اسم فعل امر، آگے جا کے پڑھیں گے بتائیں گے۔ اور اگر امر کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ساہ ہے، ساہین یعنی تو خاموش ہو جا، امر کے معنی ہے اس میں تو خاموش، حکم ہے نہیں ہے، امر کے معنی ہے لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا، تو کیا یہ فعل امر ہے؟ نہیں، اسم فعل امر ہے جی۔ اور اگر نون تاکید کو قبول کرتا ہو لیکن امر کے معنی نہ ہو، یضربن، نون تاکید کو قبول کیا نہیں کیا لیکن امر کے معنی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ مضارع ہے یہ، فعل مضارع نہیں ہے یضربن۔ امر کے لیے دو علامتیں ضروری ہیں، ایک ساتھ ہونی چاہیے، امر کے معنی بھی ہوں اس میں اور نون تاکید کو بھی قبول کرے۔ اگر خالی نون تاکید کو قبول کرے امر کے معنی نہ ہو تو فعل مضارع ہے، کیونکہ فعل مضارع ہے تو یضربن۔ اور اگر امر کے معنی تو ہوں لیکن نون تاکید قبول نہ کرے تب بھی وہ فعل امر نہیں ہے، وہ اس میں فعل امر ہے کہ امر کے معنی تو ہے نون تاکید، تو نون تاکید قبول کرے، امر کے معنی بھی سمجھ میں آئے، تبھی وہ فعل امر کہلائے گا۔ ابھی کہہ رہے ہیں انواع الفعل، یہاں سے یہ تو دیکھیں یہاں ہیڈنگ دی انہوں نے اوپر دینے کے بجائے، اس میں یہی پرابلم ہے اس والی پی ڈی ایف میں۔ وہاں پہ کیا علامات الفعل، اور ابھی اسم کی بات ہی چل رہی تھی، بعد میں گنائی، اب وہاں پہ کیا کہا؟ دیکھو پیچھے کیا کہا، کیا ہے؟ والفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام، اوپر یہی تو کہا ہے، یہاں ہے تو اس سے اوپر ہونی چاہیے تھی انواع الفعل، ہیڈنگ دے رہے ہیں یہاں نیچے جا کے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں صحیح ہوگی، ہاں یہ پی ڈی ایف میں یہ غلط ہے، یہ انواع الفعل یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے تھی، کہاں؟ یہاں، اس سے پہلے والفعل ينقسم، انواع الفعل، فعل کی قسمیں، پھر کہتے والفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو مضارع کی علامت گنا دی، امر کی گنا دی، مضارع کی ماضی کی، مضارع کی ماضی کی، امر کی، اب آ کے کہہ رہے ہیں یہ وہ انواع الفعل نہیں، وہ ماضی الافعال، اس کی پڑھ لی اوپر مضارع کی، لم کے بعد آتا ہے۔ اب یہ شعر پڑھ لیا ہم نے، اب شعر کا معنی سمجھ میں آ گئے، ماضی افعال کو یعنی فعل ماضی کو تے کے ذریعے سے تمیز دو، تے کے ذریعے نہیں، کون سی؟ ضربتا، ضربتے، ضربتو وغیرہ وغیرہ۔ وسم بن نون فعل الامر ان امر فہم، اور فعل امر نام دیجئے نون کے ساتھ اگر اس میں معنی امر بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، اگر نون تاکید بھی اور معنی امر بھی۔ اب اس کی توضیح دے رہے ہیں، بریکٹ میں مصنف کی عبارت ڈالی انہوں نے، وماضی الافعال بالتاء الساکنہ، نہیں وہ تا تم نہیں، تائے تانی سے ساکنہ، ان، ٹھیک ہے، میز تمیز دیجئے، ان قسیمہ، اپنے دونوں قسیم، تو فعل ماضی کی قسیم کون ہے؟ فعل ماضی کے قسیم کون ہیں دونوں؟ مضارع اور امر، اپنے دونوں قسیم یعنی مضارع اور امر سے فعل ماضی کو تمیز دو تائے تانی سے ساکنہ، ضربت ہے، ضربت ہے نہیں، تو ضربت فعل ماضی کی علامت ہے، ان میں نہیں آتی۔ وہ قضا بتاء الفعل، تو انہوں نے صرف تا کہہ دیا، لیکن انہوں نے توضیح میں دیا تا اگر کہہ دیا تو اس کا مطلب تا ساکنہ بھی، تا، تے اور تو بھی ساری شامل ہیں، کیونکہ چاروں ہی تا دیکھ لو آپ، ضربت، ضربتا، ضربتے، ضربتو، ماضی کے علاوہ کہیں اور تو نہیں آتی، ہاں تو یہی کہہ رہے ہیں، ماضی الافعال بالتاء الساکنہ وقضا بتاء الفاعل، آگے دکھ رہا ہے، وقضا بتاء الفاعل، فعل ماضی کو تائے ساکنہ اور تائے فاعل کے ذریعے سے، تائے ساکنہ کے ذریعے سے تمیز دو، اسی طریقے سے تائے فاعل کے ذریعے سے بھی تمیز دو، یعنی چاروں تا، تائے ساکنہ اور تا، تے، تو، یہ فعل ماضی کی علامت ہے۔ قالہ فی شرح الکافیہ، اس بات کو مصنف صاحب نے شرح کافیہ میں کہا ہے، کیا کہ تائے ساکنہ ہی نہیں تائے فاعل بھی، وَأَنَا بِذَلِكَ، اس کے ذریعے سے انہوں نے مراد لی ہے، انا معنی سے ہے نا، قصد کیا ہے انہوں نے اس ذریعے سے، کیا قصد کیا ہے؟ تا کے ذریعے سے جو تمیز کی ہے وہ تا کون سی ہو؟
علامتن ایک علامت جو وضع کی گئی ہو ماضی کے لیے، اگرچہ معنی مستقبل کیوں ہو. انکحتو قبلتو کیا معنی ہے؟ ماضی کے معنی ہے. کہاں ہے ماضی کے معنی؟ نکاح باطل ہو جائے گا. نہیں دیا ماضی کا نہیں. یا مثلاً سیغہ ماضی کا وہی تو سیغہ ہی تو ماضی ہے نا. معنی کیا ہے؟ مستقبل حال یا مثلا قصد انشاء ہے. چلیے جی. یا آپ نے دعائیہ دیکھا ہوگا، ماضی جب دعا کے معنی میں ہو تو مستقبل کے معنی ہو دیتا ہے. تو ہے ماضی کا صیغہ، معنی کیا دے رہا ہے؟ مستقبل کا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں تا جو ہے نا یہ اصل میں تو وضع ماضی کے لیے کی گئی ہے تو وہ فعل ماضی ہے. وہ الگ بات ہے کہ معنی دعائیہ دے رہا ہے، مستقبل کے دے رہا ہے یا کسی اور معنی. اصل میں تو وضع کس کے لیے کی گئی ہے؟ ماضی کے لیے وضع کی گئی. اصل کی رعایت کی جائے گی چاہے مستقبل کے معنی کیوں نہ دینے لگے ہو. تو تا فاعل اور تا ساکنہ جو فعل ماضی کی علامت ہے وہ جو مخصوص ہے اسی ماضی سے جو وضع کیا گیا ہو ماضی کے لیے، چاہے معنی مستقبل کے دے رہا ہو، کوئی بات نہیں. آپ قرآن میں جا کے پڑھیں گے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی. لیکن وقعت ہے کیا؟ صیغے سے تو ماضی ہے، تو یہ فعل ماضی ہے. اصل میں اسے ماضی ہی کہیں گے چاہے. وسم بالنون المؤکدۃ، دیکھیے وہاں پہ کہا تھا وسم بالنون فعل الامر، تو نون سے مطلب آپ ہو سکتا ہے ڈاؤٹ ہو کہ کیسا نون، تو انہوں نے آگے توضیح دی المؤکدۃ، نون تاکید کے ذریعے سے نام دیجئے فعل امر کو. فعل امر نام دیجئے اگر نون تاکید وہ قبول کر رہا ہے، اور ساتھ میں ان امر فہم، اس سے معنی امر سمجھے جائیں. مما قبلھا اس سے پہلے والے کو. ٹھیک ہے، آئیے دیکھیں ان امر فہیم مما یقبلھا ہے یہاں پر، جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اس میں کیا ہے؟ اما یقبلھا. اما یقبلھا، ہاں یعنی یقبلھا یعنی قبل النون، نون سے پہلے. یعنی اگر نون لگانے سے پہلے امر کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں اور نون تاکید بھی پھر آ رہا ہو اس میں، تو فعل امر اس کو نام دیجیے. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں والامر، اب یہ انہوں نے کہا نون فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فعل امر نام دیجیے کون سے فعل کو؟ وہ فعل جس میں معنی امر سمجھ میں آ رہے ہیں اور نون تاکید کو بھی قبول کرے. پھر یہ کرے والامر ان لم یکن للنون محل، اگر فعل امر میں یعنی اگر امر کے اندر ان لم یکو نہ ہو للنون، نون کے لیے محل، اگر نون کے لیے مقام نہ ہو یعنی وہ نون کو قبول، نون کے لیے اگر اس کے اندر جگہ نہ ہو یعنی نون کو قبول نہ کرتا ہو، ہوا اسم، تو وہ اسم ہے. جیسے سہین وحیال، سہین کے معنی کیا ہے؟ اسکت، خاموش ہو جا. سہین تو سا امر کے معنی ہے نہیں ہے، لیکن نون کے لیے یہاں اس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے یعنی نون تاکید کو قبول نہیں کرتا، تو یہ فعل نہیں ہے، اس میں فعل امر کہیں گے اسے. یا حیال ہے، امر کے معنی ہے اس میں لیکن نون تاکید کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں. والامر اے مفہم الامر، جس جو امر کو سمجھا رہا ہو، بے معنی طلب ایجاد الشیء. امر یعنی طلب ایجاد الشیء، کسی چیز کو موجود کرنے کی طلب کرنا سامنے والے سے. اس کے اندر ان لم یکن للنون المؤکدۃ محل فی، اگر اس کے اندر نون مؤکدہ کے لیے کوئی مقام نہ ہو، فلیس بفعل، تو فعل نہیں ہے، بل ہوا اسم فعل، وہ اس میں فعل کہلاتا ہے. جیسے سا بے معنی یہ اسکت ہے. یا حیحل، دو کلموں سے ملا ہوا ہے یہ حیحل، اس کا معنی اقبل، آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، تو اگر امر کے معنی ہو نون تاکید کو قبول نہ کرے تو اسم ہے، وہ اسم فعل ہے. یا ادھر سے وقابل النون، نون کو قبول کر رہا ہو لیکن معنی امر سمجھ میں نہ آ رہے ہو، اس میں معنی امر نہ ہو تو فعل مضارع ہے. دونوں شرطیں بیک وقت ہونی چاہیے، تب آپ اسے فعل امر کہہ سکتے ہیں. تو معنی امر آپ سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے تاکید کو قبول
کر سکتا ہو، تبھی وہ فعل امر ہے. اگر وہ امر کے معنی ہو نون قبول نہ کرے تو اس میں فعل امر، نون نے تاکید کو قبول کرے لیکن امر کے معنی نہ ہو تو فعل مضارع. تتمتن اذا دلت کلمۃ علی حدث ماض، اگر کوئی کلمہ دلالت کرے حدث ماضی پر، گزرے ہوئے زمانے میں کسی حدث پر، ولم یقبل الطاء، اور وہ تے کو قبول نہ کرے، جیسے شتانہ. شتانہ ماضی کی علامت کیا بتائی انہوں نے پیچھے؟ تا. ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کلمے کے اندر ماضی کے معنی تو ہوں لیکن تا کو قبول نہ کرے، یا کوئی فعل حاضر کے حدث پہ دلالت کرے یا آئندہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے لیکن وہ لم کو قبول نہ کرے، جیسے اوہ اوہ اوہ، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اس میں فعل ہیں. فرق یہ ہے کہ جیسے شتانہ کو کیا کہیں گے؟ ماضی کے معنی ہے لیکن تا کو قبول نہیں کر رہا، اسے کہیں گے اس میں فعل ماضی، جیسے وہاں اس میں فعل امر تھا اس میں فعل ماضی. اوہ مستقبل اور حال کے معنی دے رہا ہے لیکن لم کو قبول نہیں کر رہا، مضارع کی علامت، تو اسے کہیں گے اس میں فعل مضارع، اس میں فعل کہیں گے انہیں، اسے بھی اس میں فعل. تو اس میں فعل کتنی چیزوں کو کہیں گے؟ اس میں فعل اسے کہیں گے وہ کہ جس میں امر کے معنی ہو لیکن نون تاکید کو قبول نہ کرے تو وہ اس میں فعل. اور کسے کہیں گے؟ ماضی کے معنی ہو لیکن تے کو قبول نہ کرے تو اس میں فعل ہے. موجودہ اور آئندہ زمانہ ہو اس میں کام پہ دلالت کرے لیکن لم نہ قبول کرے تو یہ سب اس میں فعل ہے. تو وہاں پر کیا تھا؟ سا، حیا حل، شتانہ، اوے، یہ سب کیا ہے؟ اس میں فعل ہے. یہ فعل نہیں ہے، اس میں فعل ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض میں اسم کی علامت آ جاتی ہے، صحیح میں تنوین آ گئی مثلا. یہ بات تمام ہوگی انشاءاللہ. کل سے نئی بحث شروع ہوگی، معرب والمبنی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب یہاں پر آگے سے معرب اور مبنی بتائیں گے کہ معرب کسے کہتے ہیں وہ، اور پھر کیونکہ معرب زیادہ ہیں مبنی کم ہے تو مبنی پہلے گنا دیں گے. اگر جو اس میں شباب پیدا کرے تو